اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک پاکیزہ رشتے کے اندر منسلک کیا ہے، جوڑا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے کے بعد انہیں جنت کے اندر رکھا تھا، اور جب وہ غیر مانوس تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی انسیت، محبت، چاہت اور آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کو پاکیزگی کے طور پر قائم کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں، ان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ نکالا جس کو ہم ماں باپ کے نام سے جانتے ہیں، اور ان ماں باپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ رشتے نکالے، لیکن سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ باپ کو ہے، پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ تھوڑے قریب آ جائیں کیونکہ مسئلے سمجھنے میں تاکہ آسانی ہو۔ جی سامنے ادھر آ جائیں، جیسا کہ آگے آگے آپ لوگ آگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں نسلی سے پیدا کیا، مشہور ہے۔ اس کے بعد انسیت، محبت پیدا کی، اور وہاں سے لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کا ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت اور ایک بڑا وفد نکالا، اور تا قیامت تک یہ وفد، یہ جماعت چلتی رہی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جیسے جانوروں کو اللہ نے چھوڑا ہوا ہے۔ ذرا فرق سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں، یعنی ہم لوگوں کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جس سے چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں رہیں سہیں، اس طرح نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک پاکیزگی کو رکھا جو ہماری عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی کو بہتر انداز میں ثابت کر سکے اور آپسی تعلقات کو اچھا بنا رکھے۔ اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ حالانکہ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ، محبت والا تھا اور اتنا خوبصورت رشتہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اور عفت و پاک دامنی والا کوئی رشتہ ہو سکتا تھا تو یہ میاں بیوی کا تھا۔ لیکن اسی پاک دامنی، عفت و عصمت والے رشتے کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس قدر گندا کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں میں اس لفظ میں اس کو کہتا ہوں اور بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں زنا سستا ہے لیکن شادی بیاہ مہنگی۔ یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا ہمارے یہاں، اور میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودیوں، نصرانیوں یا ہندوؤں یا اس کے علاوہ جتنے بھی ریلیجنس پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے زنا کو سستا کر دیا ہے، بدکاری کو، فحاشیت اور عریانیت کو سستا کر دیا ہے، لیکن ہم نے شادی اور بیاہ کو مہنگا کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
کا خرچہ آسان ہو. یہ میری زبانی نہیں، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہی کلمات ادا کیا. آپ اندازہ لگائیں اتنا سستا تھا، لیکن ہم نے الٹا کر دیا ہے کہ زنا بدکاری کو سستا کر دیا اور شادی بیاہ کو ہم نے مہنگا کر دیا. ایک چیز. دوسری بات، جو چیز پاکیزگی محبت والی چیز، اس محبت کے اندر ہم نے کیا کر دیے، طرح طرح کے دھاگے باندھ دیے، اور اس دھاگے کو باندھنے کے بعد ہم نے اس کو کھینچا اور تاکہ ٹوٹ جائے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس دھاگے کو گرہ لگانے کے بجائے اس دھاگے کو توڑے. یہ ہماری کوشش رہتی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، اور مسلمان بھائیوں کے اندر خاص طور پہ میں اپنی جماعت والوں سے یہ بات کروں گا جو ہمارے بھائی ہیں، کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ جس رشتے کے اندر ہمیں گرہ لگانا چاہیے تھی، جس رشتے کو ہمیں باندھنا چاہیے تھا، اس رشتے کے باندھنے کے بجائے ہم اس کو کھولتے جا رہے ہیں. کھولنے کی دو شکلیں، ایک شکل طلاق کی ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو حق دے رکھا ہے، اور دوسری شکل خلا کی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو حق ادا کیا ہے اور اس کو دے رکھا ہے. حق دو طرح کے ہیں، مرد کو بھی اللہ نے حق دیا، عورت کو بھی حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے. لیکن بس فرق ہے، اسی فرق کو انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو میں سمجھتے چلیں گے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ خلا کسے کہتے ہیں. لفظ خلا بہت سارے بھائی ہمارے جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ خلا کسے کہتے ہیں. خلا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی کے اندر اہل عرب استعمال کرتے ہیں خلعت المرأۃ ثوبها او لباسها، کہ عورت نے اپنے کپڑے کو اتار دیا. خلا کے معنی ہوتے ہیں اتارنا. چونکہ عورت یہ لباس ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اور مرد یہ لباس ہے کس کے لیے؟ عورت کے لیے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ 12 نمبر 2، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے لباس قرار دیا ایک دوسرے کو. تو خلا کی لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جو اس کا میننگ ہوتا ہے، وہ ہے کہ عورت نے اپنے کپڑے کو اتار دیا. یعنی عورت جب خلا لیتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے جو اس کا لباس تھا اس لباس کو اتار دیتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ خلا یعنی لباس کو اتار دینا، اور لباس کون تھا؟ شوہر تھا. اب اس نے اس شوہر کو اپنے آپ سے ختم کر دیا، ہٹا دیا. اب وہ اس کا شوہر نہیں تھا، اب اس کا شوہر نہیں رہا. پہلے وہ شوہر تھا، لیکن جب اس نے لباس اتار پھینکا تو اب وہ شوہر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، شوہر نہیں رہا. تو اسی لیے عربی کے اندر اس کے لیے لفظ خلا کا استعمال کیا جاتا ہے. شرعی تعریف کے اندر فقہا نے ایک بہترین تعریف کی ہے کہ فراق الزوجی الزوجۃ بعبد بالفاظ مخصوصہ، کہتے ہیں کہ شوہر کا بیوی سے کسی چیز کو دے کر کے مخصوص الفاظ کے ساتھ الگ ہو جانا. شوہر نے اپنی بیوی سے جدائی کی، کیوں؟ کیونکہ بیوی نے مطالبہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. بیوی نے مطالبہ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. اب ظاہر سی بات ہے شوہر کی طرف سے کیا ہوتا تھا؟ طلاق ہوتی تھی، طلاق طلاق طلاق، لوگ استعمال کرتے ہیں شوہر کی طرف سے. لیکن بیوی نے کیا کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان چپکش تھی، دشمنی تھی، عداوت، کینہ کپٹ ایک دوسرے کے دل کے اندر پیدا ہو گیا. شوہر بیوی کے اندر کچھ چیزیں ناپسند کرتا تھا اور بیوی اپنے شوہر کے اندر کچھ چیزیں ناپسند کرتی تھی، اور وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتی تھی. تو اس نے مطالبہ کر دیا کہ میں آپ سے اپنے لباس کو اتار رہی ہوں. کیا ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، یعنی خدا لے رہی ہوں مراد، میں اپنے لباس کو آپ سے اور آپ کے لباس کو اپنے سے کیا کر رہی ہوں؟ اتار رہی ہوں، کھینچ رہی ہوں. تو یہاں پر فراق الزوجی الزوجہ، شوہر کا بیوی سے الگ ہو جانا کس طریقے
طلاق مرد دیتا ہے عورت کو، ظاہر سی بات ہے کچھ لین دین اس میں نہیں ہوتا ہے، آدمی طلاق دیتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے اندر لین دین نہیں ہوتا ہے، لیکن خلا اس کا اپوزٹ ہے. خلا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ جو اس نے اپنے شوہر سے مہر لے رکھا ہوتا ہے، فرق سمجھیے تھوڑا، کہ بیوی نے اپنے شوہر سے جو مہر لے رکھا ہوتا ہے اس مہر کو واپس کر دیتی ہے، عوض دے کر کے، یہاں پر دے کر کے کیا ہے جدائی ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. جبکہ طلاق کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، طلاق کے اندر مرد کو حق ہوتا ہے طلاق دے دیتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، نہ تو شوہر کو نہ بیوی کو. تو لیکن خلا اس کے اپوزٹ ہے. خلا کے اندر کیا ہوگا کہ بیوی جو ہوگی اس مہر کو واپس کر دے گی جو شادی ہوتے وقت، نکاح ہوتے وقت شوہر نے بیوی کو دیا تھا، بِأَلْفَاظٍ مخصوصہ، مخصوص الفاظ کے ساتھ، یعنی خاص لفظ کے ساتھ. کون سے خاص لفظ کے ساتھ؟ خاص لفظ یہ ہو سکتے ہیں، کہے گی کہ میں تم سے خلا لے رہی ہوں، میں تم سے اپنے لباس کو اتار رہی ہوں، یا میں تم سے جدا ہو رہی ہوں، یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یعنی ایسے لفظ جو یہ بتا رہے ہوں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. جی یہ شرعی تعریف ہے کتاب و سنت کے اعتبار سے جو فقہاء نے بیان کی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا خلا کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا یا نہیں. بھائی طلاق کے تعلق سے بہت سارے حکم آپ کو ملیں گے قرآن کے اندر، خاص طور پہ سورہ بقرہ اور سورہ طلاق اللہ نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی ہے، اس کے اندر بہت سارے آپ کو احکامات ملیں گے. لیکن کیا خلا کے تعلق سے جہاں اللہ نے مرد کو حق دیا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا، عورت کو دور کر دینے کا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بھی حق دے رکھا ہے، برابری کا حق ہے. وہاں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے تو یہاں پر اللہ نے بیوی کو بھی حق دیا ہے کہ بیوی بھی اگر اپنے شوہر سے کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ الگ ہو سکتی ہے. اللہ نے دونوں کے درمیان حق دیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کو حق دیا اور دوسرے کو حق نہیں دیا، نہیں، اللہ نے دونوں حق دیے ہیں. ایک حق بیوی کو دیا ہے، دوسرا کیا ہے مرد کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہوا ہے. لیکن بس فرق ہے الگ الگ اعتبار سے. ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اگر تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو اس بات کا کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ جس کے ذریعے یہ عورت اپنے شوہر کو فدیہ دے کر کے چھٹکارا پائے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلا کو بیان کیا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے کہ عورت اپنے لباس کو شوہر سے اتار سکتی ہے اور شوہر اپنے لباس کو عورت سے کیا ہے اپنی بیوی سے اتار سکتا ہے. دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی ہے. لیکن سب سے پہلے کہ یہ نوبت کیوں آئی، آخر یہ نوبت ہم کیوں آنے دیں، ہمیں سب سے پہلے اس پہ دیکھنا ہوگا. ہم آخر کیوں ایسی نوبت آنے دیں؟ بھائی اتنے پاکیزے رشتے کو، جس کو آپ نے یاد ہوگا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیاں ہوئی ہوں گی کہ آپ کے ماشاءاللہ نکاح کے وقت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کچھ حمد و ثنا بیان کی گئی تھی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی گئی تھی اور باقاعدہ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھی. اتنے پاکیزہ رشتے کو پاکیزہ الفاظ کے ذریعے بندھن میں باندھا گیا تھا، آخر ہم ایسی کیوں نوبت آنے دیں کہ اس کو کیا ہے توڑ ڈالیں. اس دھاگے کو ہم آخر اس پکے ہوئے دھاگے کو، جو پکا دھاگا تھا، اس کو ہم کچا کیوں بنا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس تعلق سے ہم عام طور پہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے ملتی ہے. سب سے اہم وجہ ہماری شوہر کا بیوی کی خوبیوں کی تعریف نہیں کرنا بلکہ اس کی برائیوں کو لینا، برائیوں کو بیان کرنا. یہاں طلاق کی نوبت آتی ہے جب شوہر کیا ہے اس کی برائیوں کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے، اس کے اچھی چیزوں کو نہیں لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. دوسری طرف
بیوی شوہر کی محنتوں کو، شوہر جو بہترین کام کر رہا ہے، شوہر جو اسے کھلا پلا رہا ہے، شوہر جو اس کے تعلق سے بہترین تمام چیزوں کو، جو دنیاوی ضروریات ہیں اور انسانی ضروریات ہیں، ان تمام چیزوں کو پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ شوہر نے ڈانٹ دیا، بس ڈانٹ کی وجہ سے، حالانکہ غلطی بیوی کی ہوتی ہے اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کیا کرتی ہے، اس ڈانٹ کو نہ سہ کر کے فوراً اس کی نوبت کیا آ جاتی ہے، خدا دینے کی نوبت آ جاتی ہے، وہ اس کو ناپسند کرنے لگتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق المؤمن مؤمنۃ ان کرہ عنہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد، یہاں اشارہ شوہر کو کیا جا رہا ہے اور بیوی کو کیا جا رہا ہے، کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ہرگز بغض نہ رکھے، ہرگز حسد نہ کرے، ہرگز دشمنی نہ کرے، ان کرہ عنہا خلقا، اگر وہ اس کے کسی اخلاق کو ناپسند کرتا ہے، کسی بات کو ناپسند کرتا ہے، خواہ وہ آپسی تعلقات کے اعتبار سے ہو یا اس کی زبان کے اعتبار سے ہو یا کام کاج کے اعتبار سے ہو، لیکن رضی منہا آخر، تو کسی دوسری بات کو وہ پسند بھی کر رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ پسند کرے، یہ نہیں کہ برائیوں کو لے لیا۔ اس لیے اہل عرب کہتے ہیں خذوا محاسن الناس وادرؤوا عن معائب الناس، کہ لوگوں کی خوبیوں کو لو، لوگوں کی اچھائیوں کو لو اور ان سے لوگوں کی معائب کو، جو عیوب ہے ان کو دور کرو۔ اگر تم یہ کہو گے کہ صرف اچھائیوں کو چھوڑو گے اور عیوب کی تلاش کرو گے، تو یقین مانو کہ تمہاری کسی سے بن ہی نہیں سکتی۔ یہاں کو ایک پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور آپس میں جو تعلقات انسانوں کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بن سکتے، اور یہاں پر سب سے قریب رشتہ بتائیے میاں بیوی کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، سب سے پہلے دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات میرے بھائیوں کتنی عظیم ذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے کہ عورت فوراً کھلا لے لے، اللہ نے کیا کہا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے، اگر تمہیں خدشہ ہے کس بات کا، شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا، یا ان کے درمیان علیحدگی کا، کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، تو کیا کرو تم، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو کیا کرو تم، ایک حکم، ایک جج، ایک فیصلہ سنانے والا، فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے بھیجو، اور دوسرا فیصلہ کرنے والا کہاں سے لاؤ، بیوی کے رشتے دار ہیں یا بیوی کی طرف سے بناؤ۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کا مقصد اصلاح ہوگا تو یاد رہے يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تطبیق پیدا کر دے گا، کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صورت بیان کر ہی دے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے صلح کی بات کی، دیکھیے اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ طلاق دے دے مت، یا یہ کہ خلا ڈائریکٹ لے لے، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے صلح کی بات بتائیے۔ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں آپسی تعلقات کو خراب کر دیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلقات، نہیں میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس حد تک بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اصلاح ہے۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ نے فرمایا اللہ توفیق کر دے گا، اللہ تطبیق پیدا کر دے گا، اللہ کوئی گنجائش نکال دے گا، اللہ اکبر، لیکن مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے عام طور پہ، ہم اپنے خاندان کی بات میرے بھائی دیکھیں، اپنے خاندان کے تعلق سے دیکھیں اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اگر کوئی عورت کیا ہے اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے تو دوسری اس کی نندے ہیں یا اس کی جو گھر والیاں ہیں، خاص طور پہ عورتوں کی یہ چیز ہوتی ہے، عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں، مردوں کا مسئلہ الگ ہے، خاص طور پہ عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بہت اچھا ہے، بہت کمانے والا ہے، بہت ہر چیز کی کیا ہے، ہر چیز کو لا کر کے دیتا ہے، تو نندوں کو جلن ہو جاتی ہے۔ ساری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، الا ما رحم ربی، الا ماشاء اللہ۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو اختلاف اور انتشار اور افتراق پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں آپس میں، تو ہمیں ان رشتے داروں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر مقصد اصلاح ہے تو اللہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تدبیر پیدا کر دے گا، اللہ کوئی نہ کوئی توفیق پیدا کر دے گا، وہاں پر اللہ ضرور اتفاق و اتحاد کی بات انشاءاللہ ڈال دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے جو قدم اٹھایا ہے خلا کا، ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو یہ قدم اٹھا چکی ہیں یا اٹھانے والی ہیں کہ وہ خلا لیں، تو ایسی صورت میں
ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ۔ پہلے اصلاح کرے، وہ پہلے چاہیے کہ وہ اصلاح کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رشتے دار ہمارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، پہلے تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشیمان ہو۔ اور عام طور پر میرے بھائیوں ہمارے یہاں مسائل، ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، ہمارے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں اور اس طرح کے آ بھی چکے ہیں کہ وہ عورتیں جو پہلے خلا لینے میں بالکل کیا ہو جاتی ہیں، پختہ ہو جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں کہ دوسروں کو بھی لاپتار کرنے لگتی ہیں کہ تم کیا جانو، یہ ہے وہ ہے، تمہاری مائیں اور بہنیں ہوتی تو تمہیں پتہ لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ الفاظ استعمال کرتے، اگر ان کو صبر کی تلقین کی جائے، لیکن بعد میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پشیماں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، ان کو پچھتانا پڑتا ہے، وہ بعد میں پشیمانی کا شکار ہوتی ہے۔ تو ایسی نوبت ہم آنے ہی نہیں دیں، پہلے ہم تطبیق کریں، اپنے درمیان اصلاح کریں۔ اس لیے اللہ نے ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما کہا تھا۔ اسی طرح یہ نوبت انشاءاللہ کب نہیں آئے گی، ایک بات یاد رہے، خاص طور پہ ہمارے جتنے بھائی ہیں، نوجوان بھائی ہیں، وہ لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ بھی اس چیز کو خاص طور پہ دیکھیں اور غور کریں اس میں، اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں۔ اور وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور ہونے والی ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے، ابھی سے وہ تیاری کریں۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، حسن معاشرت، رہن سہن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ملو۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کسی بات کو ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھائی بیچاری کام کرتی ہے، اس قدر کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے، سب دیکھ بھال کرتی ہے میرے بچوں کی، تو اس کو اس طرح دھیان دینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے عیب کو تلاش کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ عورت ہے، اگر مرد مثال کے طور پہ کبھی کپڑا اچھا نہیں لا کے دے رہا ہے، لیکن باقی سب کام کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اتفاق سے کبھی ہو گیا ایک مرتبہ کبھی کپڑا خراب لے کر کے آئے گا، اب یہ نہیں کہ نہیں میں اس سے خلا لے لوں گی، یہ ہے کوئی، یہ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کو آپس میں، یعنی گویا کہ یہ کیا ہے، گاڑی ہے، ایک سائیکل ہے، اور سائیکل کیا ہے، دو پہیوں سے چلتی ہے، اگر ایک پہیے سے چلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چل سکتی ہے، لہٰذا یہ دو پہیے ہیں، ان دو پہیوں کو برقرار رکھنا ہوگا، تبھی گاڑی ہماری صحیح سالم کیا ہے، آگے چل سکتی ہے، منزل طے کر سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی بات کہی، اصلاح کی بات۔ اصلاح کیجیے میرے بھائیوں، اپنے نفس کی اصلاح کریں سب سے پہلے، یہ نہیں کہ بیوی کے اندر ہم نے کوئی چیز دیکھی یا بیوی نے اپنے شوہر کے اندر کوئی چیز دیکھی فوراً طلاق اور خلا کی نوبت آ گئی، آخر کیوں ایسی نوبت آنے دیں، ایک چیز۔ دوسری بات، ہمیں لوگوں کے کہنوں پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں خاص طور پہ کہ جو بغیر تحقیق کے ہم کیا ہے بعض لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کر لیتے ہیں نا، یقین کر لیتے ہیں، پہلے تحقیق کریں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر یہ مجھے ان سے کیوں چھڑانا چاہتا ہے۔ ایک بیوی ہے، اس کو چاہیے کہ آخر یہ میرے شوہر سے مجھے کیوں ہٹانا چاہتی ہے، میری نند وغیرہ یا جو بھی ہے، آخر یہ میرے گھر والے یا یہ فلاں لوگ مجھ سے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں اسے، تو وہاں پر غور کریں، تحقیق کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنی کے طور پہ یہ ہٹانا چاہتی ہے۔ اور عام طور پہ میرے بھائی کو یہ بات 99% بالکل سچ ہے کہ جتنے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں بعد میں انہیں کیا ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، یہ حقیقی بات ہے، آپ خود اپنے معاشرے کے اندر غور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اصلاح کی بات کی، اور دوسری بات تحقیق کریں، جو اپنا کام ہے اس کے اندر سب سے پہلے تحقیق کر لیں، میاں تحقیق کر لیں یا شوہر تحقیق کر لیں، اسی طرح بیوی جب خلا لینے والی ہو تو اس کو پہلے تحقیق کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے۔ اب رہی بات کہ خلا جو لیا ہے عورت نے، مثال کے طور پہ کوئی عورت واقعی اب اس نے دیکھ لیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ خلا کی صحت کے لیے، خلا کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ہماری بحث خلا کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے انشاءاللہ بعد میں بحث کی جائے گی۔ یہ خلا کے صحیح ہونے کے لیے ایک عورت ہے، اپنے عورت سے جدا ہونا چاہتی ہے، الگ ہونا چاہتی ہے، اب اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں پائے جانی ضروری ہیں کہ جس سے خلا کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ علماء نے کہا ہے کہ ان یکون ہناک ما یدعو الیہ، کوئی ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے، کوئی سبب ہونا چاہیے۔ سبب کیا ہے؟ سبب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کے بڑے رذیل اخلاق، بڑے خراب قسم کے اخلاق ہیں، بڑے انتہائی گھٹیا قسم کے، رذیل قسم کے اخلاق ہیں، اور بیوی نے کیا بارہ اس کو سمجھایا ہے لیکن مانتا نہیں ہے شوہر، یا مثال کے طور پہ شوہر کا شرابی ہے، ایک مثال ہے، اور بیوی بیچاری بار بار اس کو سمجھاتی ہے کہ تم یہ چھوڑو، اور لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ہے وہ ہے، یا غیر انتہائی رذیل قسم کے اس کے اخلاق، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے
खूबसूरत है, लेकिन शौहर इंतहाई बदसूरत है। जैसा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये चीज़ पेश आई, सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी थे। ये वो सहाबी है कि जिनकी आवाज़ बहुत तेज साबित है और ज़बरदस्त तरीके से, बल्कि इनको खतीब सहाबा कहा जाता है। सहाबा में जो वो लोग जो खिताबत किया करते थे अच्छे अंदाज में, ये उनका शुमार उनमें भी से होता है। बड़ी अच्छी आवाज़ थी इनकी, ज़बरदस्त अच्छे अंदाज में खिताब किया करते थे। तारीख़ुल अदब अरबी के अंदर खासतौर पर इनका नाम लिया जाता है, खुतबाए सहाबा में। साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी तेज आवाज़ थी इनकी और शक्ल सूरत के एतबार से कोई ख़ास अच्छे ना था। इनकी बीवी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अअतिदु अलैहि फी दीन वला खुलुक वलाकिन यकरहु कुफ्र फिल इस्लाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं साबित के ताल्लुक से उनके दीन और अखलाक के सिलसिले में किसी किस्म की कोई सरजनिश नहीं करती हूँ, किसी किस्म का कोई ऐब नहीं निकालती हूँ। वलाकिन्नी अकरहुल कुफ्र फिल इस्लाम, लेकिन मैं इस्लाम में नाफरमानी को नापसंद करती हूँ। इस्लाम में नाफरमानी क्या मतलब है? देखिए, उनकी बीवी कहना ये चाहती थी कि रही बात इनके अखलाक की, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी है, बिलाशुबह सहाबी है और बेहतर सहाबी है। उसके बाद दीन की तो मैं बेशक अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करने वाले हैं, मुत्तबे सुन्नत हर एतबार से बेहतर है। वलाकिन्नी यकरहुल कुफ्र फिल इस्लाम, लेकिन मैं जिस बात को नापसंद करती हूँ वो नाफरमानी है। और शौहर की इताअत करना ये वाजिब है। औरत है क्या, शौहर का एक हक क्या है कि बीवी उसकी फरमाबरदारी करे, ये है ना। तो ऐसी सूरत में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उनके हक में क्या है कोई नाफरमानी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी नाफरमानी कर बैठूं और इस्लाम के अंदर इस चीज़ को मना किया गया है और फिर क्या हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सज़ा दे, मैं गुनहगार हो जाऊं। तो उनका कहने का मकसद ये था। असल में शारी ने हदीस से दो बातें लिखी है। एक बात तो ये है कि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र काफ़ी थी, एक चीज़, और उनकी बीवी की उम्र ज़्यादा ना थी, बहुत कम उम्र थी वो, यानी नौजवान समझ लीजिए थी, दोशीज़ा थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। और उनके शौहर साबित की उम्र ज़्यादा थी, जैसे कि शारी ने हदीस इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ को बयान किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो बयान की जाती है कि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शक्ल और सूरत के एतबार से ख़ास अच्छे ना था, जैसा होना चाहिए था, और वो वैसे ना था। उनको बस वही जाहिर सी बात है, जो चीज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का एक और याद है मुझे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि शादी ऐसी औरतों से करो, यानी क्या कैसी औरतों से करो कि जिनको तुम पसंद करते हो, क्योंकि शौहर यानी जिनको तुम पसंद, औरतों के अंदर जो कुछ तुम पसंद करते हो वही औरतें तुम्हारे अंदर भी पसंद करती हैं। भाई मर्द जो औरत के अंदर पसंद करता है तो औरत की भी ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर भी अच्छा हो, खूबसूरत हो, नौजवान। तो कहती है, जब शारी ने हदीस कहते हैं कि हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो उनकी बीवी अल्लाह के रसूल के पास जो आई थी, उनका मकसद ये था कि एक तो उम्र दराज थे, दूसरी चीज़ क्या है बदसूरत थे, वो ज़्यादा खूबसूरत ना थे, और वो चाहती थी कि उनसे खुदा ले ले। अब देखिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, साबित बिन कैस को बुलाया। ये तो उनके पीछे बात फतवा तलब करने के लिए आई थी और पूछने के लिए आई थी और हक का मुतालबा करने के लिए आई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट फैसला नहीं कर दिया। बात जगह क्या होता है, जैसा कि आजकल की अदालतें जो है क्या होता है, डायरेक्ट फैसला कर देते हैं काजी है। अगर कोई औरत जाती है कि वो कहती है कि फला मर्द से अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ, लिहाजा पैसे भर दिए जाए, रिश्वत दे दी जाए, वो क्या कर देता है फौरन फैसला सुना देता है। आमतौर पर हमारे यहाँ मजलिस में ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक की पहले साबित बिन कैस को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे मामला दरियाफ्त किया और दरियाफ्त करने के बाद उनसे कहा खुद मिन्हा, तुम इससे ले लो, यानी क्या ले लो, जो कुछ तुमने इसे महर में दे रखा था उससे उसको दे लो। इकबालिल हकीकता, तुम बाग ले लो। दरअसल इन्होंने दो बाग दिए थे महर के अंदर। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी को दो बाग दिए थे महर के अंदर और उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास वो कुछ है जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें दिया था? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल वैसी मिन बाग वैसी ही वो चीज़ मेरे पास मौजूद है जैसे कि उन्होंने दी थी।
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ منہا وفارقھا کہ تم اس کو لے لو اور اس کو جدا کر دو، یعنی اپنے سے الگ کر دو۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، تم اس کو ایک طلاق دے دو۔ یہاں پر میرا اصل کہنے کا مطلب کیا تھا کہ خلا کی صحت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ سبب ہونا چاہیے۔ اور سبب کیا ہے کہ عورت جو خلا لے رہی ہے آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں گے کوئی، یعنی کیا وجہ ہے، کس وجہ کی بنا پر، کس سبب کی بنا پر وہ عورت اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے، تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی بدصورتی بھی ہو سکتی ہے، وجہ کیا ہے؟ مرد کے خراب انتہائی گھٹیا قسم کے اخلاق بھی مل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عورت کو اللہ نے حق دے رکھا ہے، جس طرح مرد کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق دے رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط خلا کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ عوض، مہر جو اس نے دیا تھا شوہر نے، یہ اس کو واپس کر دیا۔ فی مفتدت بہ، فدیہ دے کر کے اس کو چھڑا لے۔ فدیہ سے مراد یہاں پر مہر ہے، جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر اس کے تعلق سے وضاحت بھی موجود ہے۔ اور مہر کیا تھا؟ ان کا دو بات دے رکھے تھے، انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو مہر کیا ہے؟ دو شرطیں، نمبر ایک سبب ہونا چاہیے، کوئی وجہ ہونا چاہیے، اور نمبر دو عوض، مہر جتنا لیا تھا، جو کچھ شوہر نے دے رکھا تھا اتنا دے دے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، جیسا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ زائد لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، اس تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر نے ایک باغ دے رکھا تھا، ایک مثال، شوہر نے کیا ہے؟ ایک باغ دے رکھا تھا۔ اب کیا شوہر ایک باغ سے زیادہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ یا یہ عورت خلا جو لینے والی ہے، کیا مہر جو کچھ اس نے دے رکھا تھا صرف اس کو دے گی یا اس کے علاوہ کچھ بڑھا کر بھی دے سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے علماء نے جو بات کہی ہے، خاص طور پر راجح جو میری سمجھ میں آتی ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ زائد کچھ نہ لیا جائے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق دے رکھا ہے، یعنی فی مفتدت بھی کے الفاظ سے کہ جو کچھ اس نے فدیہ دیا تھا، یعنی مہر دیا تھا، صرف اتنا لے، اس سے زیادہ نہ لے۔ ہاں اتنا ملتا ہے، اتنی کی اجازت علماء نے دی ہے کہ اگر شوہر معاف کر دیتا ہے تو الگ بات، اگر شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لینا چاہتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، تم اپنے پاس رکھو، علیحدگی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ تو دو شرطیں، نمبر ایک سبب، نمبر دو کیا ہے؟ عوض ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب یہاں پر خلا ہو گیا، خلا کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز دیکھنا ہوگی؟ خلا جو ہم کا، یعنی ہمارے یہاں جو خلے کا رواج ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس چلایا جاتا ہے، اور کیا ہے شوہر سے بغیر پوچھے یا شوہر سے ایک مرتبہ پوچھا اور شوہر راضی نہیں ہے اور بس ایسے ہی کیا قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں رضامندی سے خلا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے ربیہ بنت معوذ بن عفرا جو ایک صحابیہ تھی، انہوں نے بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا تھا، تو وہاں پر بھی رضامندی تھی۔ تو رضامندی ہونا شرط لوگوں نے بتلائی ہے، علماء نے اس چیز کو لازم قرار دیا ہے کہ رضامندی ضروری ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ کیا ہے شوہر بالکل چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے اور شوہر کیا ہے دینی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے گھٹیا ہے، لیکن وہ کیا ہے خواہ مخواہ اپنی بیوی کو پریشان کر رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہمیں ہونا چاہیے، بننا چاہیے، تو اب کیا ہے وہ پریشان کرنے کو اسے تلا ہوا ہے، بیچاری بہت ہی زیادہ کوشش کرتی ہے، نہ تو طلاق دیتا ہے اسے اور طلاق بھی نہیں دے رہا، اور وہ خلا لینا چاہتی ہے تو کیا کرتا ہے خلا بھی لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کہیں راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک شکل نکلتی ہے کہ فوراً اس عورت کو کہاں جانا چاہیے؟ قاضی کے پاس جانا چاہیے، پھر قاضی جو فیصلہ سلطان جو فیصلہ سنائے گا اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس کا استدلال لوگوں نے ولا تعضلوہن سے استدلال کیا ہے۔ تو خلا کے لیے اب خلا ہو گیا، مثال کے طور پہ خلا کے تعلق سے یہ نہیں کہنا ہے طلاق طلاق طلاق، ان الفاظ کا یہ نہیں کہنا ہے۔ ہاں خلا کی بات یاد رکھیں کہ طلاق 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 کہنے کی نوبت نہیں آئے گی یہاں پر۔ یا عورت خلا لے رہی ہے تو وہ کوئی بھی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ میں تم سے الگ ہو رہی ہوں، میں تم سے خلا لے رہی ہوں، میں اپنے لباس کو اتار رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، یا میں تم سے جدا ہو رہی ہوں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے، ہمارے پاس کچھ مسائل آتے ہیں اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، معاف کیجیے گا غصہ میں، عام طور پہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، تو کیا اس کو خلا شمار کیا جائے گا؟ نہیں، اس کو خلا شمار نہیں کیا جائے گا۔ کبھی کبھی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے غصہ میں، اگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسا ہی جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں یہی ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے،
میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو یہ خلا نہیں ہے. خلا کے اندر دونوں کے لیے رضامندی اسی لیے علماء نے قرار دیا کہ دونوں رضامند ہونا چاہیے. بصورت دیگر اگر کوئی دوسری صورت ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ چیز بیٹھ جائے. تو اب خلا ہو گیا. اب خلا کے اندر کوئی لفظ استعمال کر دیا الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے. اب الگ ہو جائیں گے. اب اس علیحدگی کی مدت کتنی ہوگی یعنی جس کو عدت کہا جاتا ہے. اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 2229. اللہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو حکم دیا تھا. کہتی ہیں وَأُمِرَتْ أَن تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ایک حیض عدت شمار کرے گی. صرف ایک حیض عدت شمار کرے گی خلا کے اندر. جبکہ طلاق کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی سا بتا سکتے ہیں؟ طلاق کے اندر کتنے حیض ہوتے ہیں؟ 3 حیض ہوتے ہیں. جبکہ یہاں پر خلا کے اندر کیا ہے صرف ایک حیض ہے. اور اللہ کے رسول اختلعت منہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کیا ہے اس تعلق سے فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا ہے اپنے شوہر سے خلا لیا اور خلا لینے کے بعد کیا ہے فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت کو کیا ہے ایک حیض قرار دیا. تو صرف ایک حیض کی عدت گزارے گی. اب رہی بات کیا وہ رجوع کر سکتا ہے اس عدت کے اندر یا نہیں کر سکتا ہے. تو اس تعلق سے علماء نے بیان کیا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ رجوع جو ہوگا جس رجوع کا رنگ نہیں دیا جائے گا اس کو بلکہ نکاح جدید کرے گا. کیا کرے گا؟ نئی شادی کرے گا یعنی نئے سرے سے اس سے عقد کرے گا. یہاں رجوع نہیں ہوتا. طلاق کے اندر طلاق کے اندر رجوع ہے. اب طلاق مرتان 2 مرتبہ رجوع کا حق حاصل ہے. جبکہ یہاں پر رجوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے نئے سرے سے شادی کرنا پڑے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ طلاق کے اندر اگر 3 طلاق دے دیتا ہے مرد اور 3 طلاق کے بعد وہ کیا ہوتی ہے عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے پھر حتیٰ کہ کوئی دوسرا مرد کیا ہے اس سے شادی کرے اور وہ اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے اس کو طلاق دے اور اس کے بعد پھر یہ کیا ہے شادی کر سکتا ہے پہلا والا. جبکہ اس کے اندر خلا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نئے سرے سے اس کو نکاح کرنا پڑے گا. کسی دوسرے مرد کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس خالی نکاح جدید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. رجوع نہیں. خلا کے اندر رجوع نہیں جی نکاح جدید ہے نئے سرے سے شادی کی بات. اسی طرح جب خلا ہو گیا اور ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو جب خلا ہو گیا اور خلا کے اندر عدت بھی گزر گئی. اب عدت تو ایک ہے. اب ایک حیض اگر گزر گیا ایک عدت مہینہ گزر گیا اس کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تو کیا عورت اپنے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے بالکل پختہ اس کو اجازت ہے وہ جا سکتی ہے لیکن نکاح جدید کے ساتھ نئے نکاح کے ذریعہ کبھی بھی جا سکتی ہے. کوئی اس کی مدت متعین نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہوگا جب آپس میں دونوں رضامند ہو جائیں اور رضامندی سے کیا ہے شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا یہی مسئلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ طلب کرنے کے لیے آئی تھی تو پہلی چیز کیا سبب تھا, دوسری چیز ان کا عوض تھا, تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے ان کے لیے عدت کی اجازت دے رکھی تھی. تو اب رہی بات کہ ہمیں خلا کی نوبت کیوں آتی ہے. خلا کی نوبت کا میرے بھائیوں اصل جو سبب ہوتا ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے, فساد کی وجہ سے آتی ہے کہ ہمیں اس فساد اور بگاڑ سے دور رہنا چاہیے. خاص طور پہ میاں کو یعنی شوہر کو اپنی بیوی کی باتوں کو اس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ایک گھر کو چلانے کے لیے ایک گاڑی کو چلانے کے لیے جس طرح پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو مزاج کو سمجھے. اگر انشاءاللہ یہ چیز سمجھ لی تو آپ یاد رکھیں بآسانی یہ گاڑی چل سکتی ہے اور بآسانی یہ گاڑی اپنی منزل کو طے کر سکتی ہے. تو یہ چند صورتیں تھیں جس کو مختصراً بیان کیا گیا. انشاءاللہ العزیز میں ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور آپ تمام لوگوں کے تعلق سے یہ دعا کروں گا اور اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہاں کوئی ایسی نوبت لائے کہ جس کے ذریعہ سے ہمارے رشتوں